بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے، پیر پیروں کے جنازے میں مرید. کون کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے؟ کس دنیا سے دل اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا. ایک ہستی نے آنا ہے، صرف ایک ہستی نے، صرف ایک ہستی نے آنا ہے. اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا. ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا ہوگا، جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر. اے میری قوم کے جوانوں، جوانی آوارگی کے لیے نہیں، جوانی عیاشی کے لیے نہیں، جوانی پاپ کرنے کے لیے نہیں، جوانی گندی فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں. جوانی کس لیے دی گئی ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہیں آزمایا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی پا کر اچھا عمل کرتا ہے. میری قوم کے جوانوں، یہ جوانی 16 سال میں شروع ہوتی ہے اور 40 سے 50 سال میں ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھنا جوانی جانے کے لیے آتی ہے، جوانی کسی کی ہمیشہ رہتی نہیں ہے. علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ جو جوان جوانی کے اندر عیاشی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، گناہ کر کے اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا دردناک بڑھاپا عطا کرتا ہے کہ بڑھاپے میں اللہ اس کی نیند چھین لیتا ہے، نیند کا چین چھین لیتا ہے. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. ہے بلبل رنگی رضا یا طوطی نغمہ سرا. حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. آج کی یہ محفل حضرت ملنگ بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے منعقد ہے. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. حضرت مولانا نذیر صاحب قبلہ، ان کی رفقا اور ان کو آنے والوں کو، انتظام کرنے والوں کو اور اس محفل کے انعقاد میں مدد کرنے والوں کو، ممبر پہ بیٹھنے والوں کو، زمین پہ بیٹھنے اور کھڑے ہونے رہنے والوں کو، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، سب کو اپنی شان کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائے. اگر آپ حضرات صرف بھیڑ کرنے آئے ہیں تو ہو گئی ہے بھیڑ، اور اگر آپ کچھ سننے کے لیے آئے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے موبائل اپنی جیب میں رکھ لیں، اور یہ جو چینلوں پر پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے یہ بعد میں آپ کو مل جائے گا. تھوڑی دیر آپ اطمینان و سکون کے ساتھ سن لیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہتر جزا دے. آپ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں، یہ آپ لوگوں کی محبتیں ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ ختم ہے، بلکہ کھڑے رہنے کے لیے بھی اب جگہ ختم ہو رہی ہے. اس لیے میں اب گزارش کرتا ہوں، بہت دیر تک میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے بعد بھی آپ کو جو ہے وہ ہمارے مخدوم گرامی حضرت علامہ سید نورانی میاں صاحب قبلہ حضور غازی ملت کے شہزادے سے آپ کو ان کا خطاب بھی سننا ہے. اس کے بعد بھائی مداح رسول شبیر برکاتی صاحب سے آپ کو حضور علیہ السلام کی مدح و ثنا بھی سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے. تھوڑی دیر، جتنی دیر آپ سننا چاہیں گے. میں آپ کے سامنے کوئی تقریر نہیں، صرف اپنے دل کا درد پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، اچھی طرح یاد رکھو، ہر چیز کے 3 ادوار ہوتے ہیں. 3 ادوار ہوتے ہیں ہر چیز کے. مثال کے طور پر ایک پھول، اس کی بھی زندگی کے 3 ادوار ہوتے ہیں. پھول پہلے کلی بنتا ہے اور کلی بننے کے بعد مسکراتا ہے اور مسکرانے کے بعد شام ہوتے ہوتے مرجھا جاتا ہے. یعنی کہ کلی بننا اس کا بچپنا تھا،
کھل جانا اس کی جوانی تھی اور اس کے بعد مرجھا جانا اس کا بڑھاپا تھا۔ اسی طرح روزانہ سورج طلوع ہوتا ہے، طلوع ہونے کے بعد سورج سر پر آتا ہے اور سر پر آنے کے بعد پھر سورج مغرب کی سمت غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طلوع ہونا اس کا بچپنا ہے، شباب پر آنا اس کی جوانی ہے اور اس کے بعد غروب ہو جانا اس کا بڑھاپا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز کو آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ مثالیں وقت کی قلت کی وجہ سے نہیں دی جا سکتی، لیکن اتنا ضرور ہے سب کے 3 ادوار ہوتے ہیں اور ہماری زندگی کے بھی 3 ادوار ہیں۔ ہم پہلے بچے تھے، پھر جوان ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد بوڑھے ہوتے ہیں۔ بچپنے میں انسان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ بچپنے میں پوری طاقت انسان کی اس کے پیروں میں ہوتی ہے، اس لیے بچے دوڑ بھاگ زیادہ کرتے ہیں، لیکن جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی پوری طاقت اس کی زبان میں آ جاتی ہے، تو بوڑھے لوگ بولتے زیادہ ہیں، بچے دوڑتے زیادہ ہیں، بوڑھے بولتے زیادہ ہیں۔ لیکن جب انسان جوان ہوتا ہے تو سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اس کے پورے جسم میں قوت ہوتی ہے، اس کے پورے جسم میں طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے جوانی کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ انسان جوانی میں جو چاہے کر سکتا ہے، انسان جوانی میں جو چاہے کارنامہ انجام دے سکتا ہے۔ اگر انسان چاہے تو زمین کا سینہ چیر کر کے جوانی کے اندر پانی بھی نکال سکتا ہے، اگر انسان چاہے تو پتھروں کو تراش کر کے اللہ اکبر ان کو خوبصورت شکل بھی دے سکتا ہے، پہاڑوں کو تراش کر کے جوانی میں انسان راستے بھی بنا سکتا ہے۔ جوانی بڑی قیمتی ہے اور یاد رکھنا اسلام دین فطرت ہے، ہر مذہب کے اندر کسی بھی عمر کو اہمیت دی جاتی ہو یا نہ دی جاتی ہو، اسلام میں جوانی کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی اہمیت کرو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی اہمیت جانو، جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کی قدر کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ پوری دنیا جس کی عزت کرتی ہے، اللہ رب العزت جس کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ زہ عزت و اطلاع محمد، میرے امام کہتے ہیں زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اللہ اکبر، جس کے قدموں کے نیچے اللہ کا عرش ہے وہ عزت والا رسول کہہ رہا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو، جوانوں کو اہمیت دو۔ وجہ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو مکے کے بڈھوں نے میری مخالفت کی، جس نے میرا ساتھ دیا تھا وہ مکے کے جوان تھے۔ اس لیے جوانوں کی عزت کی جائے، جوانوں کی قدر کی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں احد کے میدان میں مصطفیٰ جان رحمت پر آنے والے تیروں کو جو میں اپنے سینے پہ لے رہا تھا، اس وقت میری عمر 16 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں میرے چہرے پر ابھی داڑھی کے بال اگنا شروع بھی نہیں ہوئے تھے، تب میں نے مصطفیٰ جان رحمت کے پر آنے والے تیروں کو اپنے سینے پر لیا تھا۔ احد کی جنگ میں مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں نے شرکت کی تھی، اسی لیے آپ دیکھ لیں۔ اللہ اکبر۔ بدر کے جتنے فاتحین 313 سب کے سب جوان ہیں، احد کے جتنے فاتحین 700 سب کے سب جوان ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح خندق جو کھود رہے ہیں وہ سب کے سب جوان ہیں، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان ہے کہ جس کی جوانی کی گواہی مصطفیٰ جان رحمت نے دی ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے یہ جوانی ہے میرے عزیز، جوانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جوانی بڑی حسین ہوتی ہے، جوانی میں نیند بھی اچھی آتی ہے، جوانی میں انسان کھانا بھی خوب کھاتا ہے، جوانی میں انسان انجوائے بھی کرتا ہے۔ اسی لیے شیطان انسان کو جوانی میں اغوا کرتا ہے، شیطان انسان کو جوانی میں بہکاتا ہے، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ جوانوں کو اپنی گرفت میں لے لے، جوانوں کو اپنا آلہ کار بنا لے، جوانوں کے افکار و نظریات کو اغوا کر لے۔ اس لیے کہ جوانی مجبوری بھی ہوتی ہے، انسان جوانی
जवानी में बहुत जल्दी किसी फिक्र से मुतासिर हो जाता है। इंसान अच्छाई की तरफ भी जवानी में जल्दी जाता है और बुराई की तरफ भी जल्दी जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम के बारे में मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल बयान करते हैं। एक कौल ये भी है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे क़यामत में जवानी के बारे में पूछेगा। खास तौर पर जवानी के बारे में सवाल होगा, बता तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा, तूने अपनी जवानी को कहाँ गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस तरह गुजारा, जवानी की रातें तूने कहाँ गुजारी, जवानी के दिन तूने कहाँ गुजारे, जवानी की सुबह तूने कहाँ गुजारी। अब मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पर 90% से ज्यादा मजमा जवानों का है। मेरी कौम के जवानों, मिंबर पर भी जो है अक्सरियत जवानों की है। अल्लाह अकबर, नाज़िम से लेके नातखा तक, नातखा से लेके मुंतज़िमीन तक, मुंतज़िमीन से लेके मुकर्रिरीन तक, मुकर्रिरीन से लेके सामीन तक, सब के सब जवान है। अब मैं जवानों से सवाल करता हूँ, खास तौर पर जवानी से मुतालिक सवाल किया जाएगा, बता तूने जवानी की रातें कहाँ गुजारी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूँ, मेरी कौम के जवानों, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अल्लाह का दरबार है, खुदा तुमसे पूछ रहा है, बता मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे कुव्वत दी थी, मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तुझे हुस्न दिया था, मैंने तुझे जमाल दिया था, तूने अपनी जवानी की रातें किस काम में गुजारी। तो जरा तसव्वुर करो, अल्लाह को क्या जवाब दे सकोगे, रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे। यही कि रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करते थे और इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखते थे। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी आवारगी के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी पाप करने के लिए नहीं, जवानी गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं, जवानी किस लिए दी गई है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। मेरी कौम के जवानों, ये जवानी 16 साल में शुरू होती है और 40 से 50 साल में खत्म हो जाती है। याद रखना, जवानी जाने के लिए आती है, जवानी किसी की हमेशा रहती नहीं है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि जो जवान जवानी के अंदर अय्याशी करता है, गुनाह करता है, जिना करता है, बदकारी करता है, गुनाह करके अल्लाह के गज़ब को चैलेंज करता है, अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में अल्लाह उसकी नींद छीन लेता है, नींद का चैन छीन लेता है, उसका सुकून छीन लेता है, उसकी राहत छीन लेता है। जाओ जाकर उन बुढ़ों से पूछो जो जवानी में जिना करते थे, जो जवानी में बदकारियां करते थे, जिन्होंने जवानी में औरतों के हुस्न शबाब से खेला था, जिन्होंने जवानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज किया था, आज वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करते वक्त इंसान को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, गुनाह करते वक्त इंसान को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये जवानी ढल जाएगी। रात की तारीकियों में रंगरेलियां करने वालों, जैसे उन बुढ़ों की जवानी चली गई, मेरी और तुम्हारी भी जवानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इब्न रजब हम्बली लिख रहे हैं, क्या गौसे पाक को देखने वालों को देखा है इब्न रजब हम्बली ने, वो बुजुर्ग है इब्न रजब हम्बली अपने रसाइल में, कि अल्लाह जब कोई जवानी में गुनाह करता है तो उसको बड़ा दर्दनाक बुढ़ापा देता है, बल्कि बुढ़ापा इतना खोसट और बदतरीन और दर्दनाक अल्लाह मुसल्लत करता है, उसको नींद नहीं आती। इसलिए कि नरम नरम गद्दों से इंसान, नरम नरम गद्दों पे इंसान लेटकर सुकून नहीं पाता, क्योंकि दौलत के बल पर नरम गद्दे खरीदे जा सकते हैं, दौलत के बल पर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। हर चीज दौलत के बल पे नहीं खरीदी जा सकती। दौलत और जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, मेरी कौम के जवानों,
یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے۔ بلکہ جو نیک بوڑھے جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے، سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھنا نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے، عیاشیاں کی، ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے، سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں، منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں، اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھکواتے تھے۔ جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر وہ سدھرے نہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے، بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اندازہ فرمائے بچے بھی نہیں پوچھتے، دوست بھی نہیں پوچھتے، احباب بھی نہیں پوچھتے۔ یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے، خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے۔ اور سن لو جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مروت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں بغداد والوں کا قصور نہیں ہے، اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو، اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی، اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، آج اللہ نے جوانی دی ہے، انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ فیس بک پر بیٹھتے ہو 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو، مجھے بتاؤ اللہ اکبر انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو۔ آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے، فیس بک پر کئی گھنٹے، پکچروں میں، فلموں میں، اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں، آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے، لیکن کیا کہیں دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب سروے کیا گیا، جب تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا، سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی، جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے
ہو ان آنکھوں سے رسول اللہ کا دیدار کیسے کرو گے؟ جن آنکھوں سے گندی فلمیں دیکھے ہو ان آنکھوں سے حضور کا دیدار کیسے کرو گے؟ کہیں ایسا نہ ہو قبروں میں حضور تشریف لائے اور یہ کہہ کر منہ پھیر کر چلے جائیں تیری آنکھیں اس قابل نہیں ہے کہ تو میرے رخ بددعا کو دیکھ سکے. اللہ نہ کرے وہ غیرت والا گجور رسول اگر ہماری قبروں سے منہ پھیر کر کے چلے جائے. کون مدد کرے گا؟ کون امداد کرے گا؟ ماں نے تو گھر سے ہی چھوڑ دیا تھا, رو رہی تھی لیکن ماں ساتھ نہیں آئی, ماں تو گھر سے ہی چھوڑ گئی, مال تو روح نکلتے وقت ہی چھوڑ گیا. بیٹے آئے منہ پہ مٹی ڈال کر چلے گئے, بھائی آئے منہ پہ مٹی ڈال کے چلے گئے, باپ آیا منہ پہ مٹی ڈال کے چلا گیا, دوست آئے منہ پہ مٹی. کوئی آیا قبر میں؟ قبر میں ایک ہی ہستی نے آنا تھا, صرف ایک ہستی, ایک ہی ہستی نے آنا تھا, کسی نے نہیں آنا تھا. بڑی معذرت کے ساتھ ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہو, ہاتھ چومتے ہو, نظر دیتے ہو, سب کرتے ہو, اللہ تمہیں سلامت رکھے. ہم بھی نہیں آئیں گے, ہم بھی سچی سچی بات ہے, کوئی مکھن لگانے کی بات نہیں, کیونکہ ہمیں بھی مرنا ہے. اگر ہم تمہیں ہتھیلی میں جنت دکھائیں گے ہتھیلی پر تو ہمیں بھی اللہ کو جواب دینا پڑے گا. لیکن سن لو, رات کی تاریکی میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرنے والوں, لڑکیوں سے ناجائز رشتے بنانے والوں, کوئی نہیں آئے گا قبر. سب سے بے وفا اگر کوئی ہے تو یہ دنیا ہے. دنیا نہ مال, نہ اولاد, نہ بھائی, نہ بچے, کچھ نہیں. بھائی میں تو کہہ رہا ہوں قبر کے قریب آ کے مٹی ڈال کے جائیں گے, میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. لوگ تو جنازے میں بھی نہیں آتے, گہرے دوست جنازے میں نہیں آتے. ہم نے اس چھوٹی سی عمر میں بہت تجربات دیکھے, اللہ نے بہت دکھایا ہمیں. کووڈ کے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے. آپ کس دنیا پہ فریبتا ہو, باپ کے جنازے میں بیٹے نہیں گئے, بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا, پیر کے جنازے میں مریدین نہیں گئے جو پیر چومتے تھے, پیر. پیروں کے جنازے میں مرید. کون, کس دنیا سے دل لگایا ہے آپ نے, کس دنیا سے دل, اور کس رسول سے بھاگ رہے ہو؟ تمہاری قبر میں کوئی نہیں آئے گا ایک ہستی کے سوا. ایک ہستی نے آنا ہے, صرف ایک ہستی نے, صرف ایک ہستی نے آنا ہے. اور وہ ہستی جب تشریف لائے تو لوگ کہتے قبر میں اندھیرا ہوگا. ہم نے کہا جن کی قبر میں ہوگا ہوگا, جو رسول اللہ کا وفادار ہو اس کی قبر میں اندھیرا ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر. یادگار اولیاء کانفرنس. یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے, دھوکہ. اگر تھوڑا سا ٹائم بچا لے تو نعرے اگر صرف 2 لگا دے تو اچھا. تکبیر و رسالت, تھوڑا ٹائم بچا. مجھے کسی نعرے سے اختلاف نہیں, اللہ جانتا ہے, سب نعرے اچھی بات ہے. کوئی جلسہ ایسا رکھے جس میں صرف نعرے لگائیے, اس میں صرف بات ہے. یہ نگاہوں کا دھوکہ ہے, نظر کا دھوکہ. یہ سوچتے ہو نا کہ قبر 2 گز زمین ہے, یہ 2 گز زمین نہیں ہے. جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں, جس کی قبر میں حضور قدم رکھ دیں, پھر وہ 2 گز زمین نہیں ہے, پھر وہ زمین کا ٹکڑا بھی نہیں ہے, بلکہ حضور جس کی قبر میں قدم رکھ دیں پھر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دی جاتی ہے, تاحد نگاہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اس میں جنت کے درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں, اس میں جنت کی نہریں بھی بہا دی جاتی ہے, اس میں جنت کے باغات بھی لگا دیے جاتے ہیں, اس میں جنت کا بستر بھی لگا دیا جاتا ہے. نظر کا دھوکہ ہے, 2 گز زمین ہے, وہ 2 گز زمین نہیں. حضور جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ بن جاتا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا 500 سال کے بعد, 1000 سال کے بعد, 200 سال کے بعد, 500 سال کے بعد, 5000 سال کے بعد. ہم نے کہا 1000 سال تیرے لیے ہے جو نبی کو دیکھ کر آنکھ بند کرے گا. ادھر آنکھ بند ہوئی, فرشتے آگے کہیں گے چلو چلو, جس کو دیکھ کر سوئے تھے
پھر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، انہیں دیکھ کر سو گئے، ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہوئے۔ یہ موت سے محشر ہے، یہ موت سے محشر ہے، اسی کو مومن کی موت۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار۔ یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے۔ اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا، دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس ہوتا۔ دیکھ لیجئے، جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا، عرس وفاداروں کا ہوتا ہے۔ ایک بات کہتا ہوں، آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں، انسان بھی کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے نظر آئے۔ ان کا عرس فرشتے، انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں۔ اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی، اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آج بھی وفاداری کا خراج پیش کریں۔ ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی، تحریکیں دم توڑ گئی، لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا۔ ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی، یاد رکھنا۔ کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے۔ جس کی محبت اللہ انڈیل دے، کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ کھرچ کر پھینک سکے۔ اسی لیے تو 900 سال ہو گئے، آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں، 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا۔ لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں، قبر بہت خوبصورت ہے، صرف وفادار ہو جاؤ، صرف وفادار ہو۔ ایک بات کا سوال لے کر آؤں، صرف وفادار ہو جاؤ، لمبی نہیں کرنا چاہتا، صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ۔ قبر بہت خوبصورت ہے، بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ، کتنی خوبصورت ہے بتاؤں؟ دھیان دے دیجیے بس، اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ دیکھو، توجہ کرو، اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی۔ توجہ کرنا، بہت ذمہ داری سے بات کروں، ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے، سب علماء ہیں، غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے، ہے نا؟ یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ، نہیں، یہ وہ نہیں ہے، یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا۔ توجہ ہے، آپ اگر حضور سے وفاداری کر لی، حضور سے، اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا، اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟ اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے۔ آئیے سنیے قرآن، سورۃ الکہف ہے۔ چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے، دھیان دیجئے، توجہ، چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے، ایک غار میں گئے اور سو گئے۔ کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے۔ کتنا سوئے؟ 300 کتنا سوئے؟ 309 سال تک۔ 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے، چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک۔ 309 سال تک وہ سوئے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس، ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں،
عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟ ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے۔ کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یعنی ان کے پاس دو نسبتیں حاصل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ وہ ابن عباس ہیں، حضور کے صحابی بھی ہیں، حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے وہ نیک بندے۔ اچھا، قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے۔ پھر آ گئی نا بات، دیکھیں آ گئی، وہ بڈھے نہیں تھے، کون تھے؟ جوان تھے، چند جوان۔ دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت۔ جوان تھے، کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے۔ وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے۔ 309 سال تک سوتے رہے، چونٹی نے بھی نہیں کاٹا، کیڑے بھی نہیں آئے۔ اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان، غار جو ہوتا ہے، غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں، اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے، غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے۔ تو جو غار تھا، اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا، تبھی تو وہ اندر گئے۔ غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے۔ اب اندر گئے، اندر جا کر سو گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر، دھیان دیں، اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت تو سورج، جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی، اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے، بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے، سلی گڑی والوں توجہ کرو، گرد و نواح سے آنے والوں، اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا، اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی، تو اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج اپنا راستہ بدل دے، نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے، ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے۔ ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا، اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر، ان کے کانوں پہ تھپکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے۔ غور کرنا، غار میں اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں، تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھپکیاں دیتا ہے، اپنی شان کے مطابق سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے۔ اب مجھے بتاؤ، جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے، جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر بازار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بات اتنی ہے کہ حضور سے وفا کر لو، بس ایک حضور سے وفا کر لو، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا گیا ایسے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، حضور سے وفا کر۔ اب حضور سے وفا کیا؟ حضور سے وفا کیا؟ ایک بات کہوں، سوچو، یہی حضور سے وفا ہے کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے تم زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو۔ کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں صاحب کشف نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اگر حضور منہ پھیر کر چلے، کوئی نہیں آئے گا قبر، اگر حضور منہ پھیر کر چلے گئے، بتاؤ دنیا کے سامنے عزت دار بننے والوں، دنیا کے سامنے عظیم انسان بننے والوں، سفید کپڑے پہن کر، اچھی داڑھی رکھ کر، اچھی ٹوپی پہن کر، اچھے اچھے القابات کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کے سامنے اچھے بنے اور راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرتے رہیں، راتوں کی تنہائیوں میں جرائم کرتے رہیں، ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ یاد رکھنا، یہ جوانی گزر
گزر جائے گی، پھر کہتا ہوں یہ جوانی گزر جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بھیک بھی نصیب نہیں ہوگی، روٹی کے ٹکڑے کو لوگ ترس جاتے ہیں جوانی میں پاپ کرنے والے۔ میری قوم کے جوانوں، اس لیے آج آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، حضور سے وفا کرو گے تو سکون سے قبر میں سو گے۔ حضور کی وفا جب قبر میں سکون عطا کر سکتی ہے تو حضور کی وفا دنیا میں سکون کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ آپ کہیں گے سید کیا ہم لوگ وفادار نہیں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اور یہ فیصلہ تم بھی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو حضور نے کرنا ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ حضور کے وفادار ہونے کا دعویٰ ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ حضور سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جواب دو، کیا اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھینتا ہے؟ نہیں۔ اب مجھے بتاؤ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتاؤ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے کیا وہ رسول اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یہ رونا میں روز روتا ہوں۔ ایک بات آپ سے، حضور سے وفا ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے۔ دیکھو ابھی حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے مخدوم صاحب کے شہزادے، میرے مخدوم کے شہزادے، اگر ان کا رومال کسی کو مل گیا، مخدوم زادے نے رومال دے دیا، میں یقین کرتا ہوں آپ اس رومال کو استعمال نہیں کرو گے، عزت سے چوم کے رکھو گے، تجوری میں رکھو گے۔ اگر وہ کسی کے پیر ہے تو مرید کہے گا کیا کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی قبر میں لے کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے، یہ میرے مرشد کا تحفہ۔ تو یہ لوگ شور کر رہے ہیں نا اصل میں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اب میں کچھ کہوں یا آپ لوگ شور کریں، پھر کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب میری گزارش ہے اگر کوئی مہمان بھی ہو تو ان کو وہیں روکیں آپ، اور جب حضور نورانی میاں سرکار تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ان کو عزت سے لے کر آئیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اب جو مہمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ وہیں کرسی بٹھا کے روکیے، جو بھی بڑی ہستیاں ہیں وہ میرے سراکوں پہ، ان کی جوتیاں سراکوں پہ، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں، جب تک نورانی میں حضرت تشریف نہیں لاتے ان کو ادھر مت لائیے، حضرت کے ساتھ لائیے گا، پھر حضرت آ جائے پھر یہاں انٹری بند، کوئی نہیں آئے گا، پھر سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہ۔ اصل میں میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ناراض نہیں ہوتا آپ سے، اور ناراض ہونا بھی مجھے نہیں چاہیے، میں ناراض بھی نہیں ہوں، لیکن چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، مجھے روحانی، عرفانی، حقانی کوئی تقریر میں نے کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں لی، یہ میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ میں اتنا یاد کروں، میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں۔ آپ جس طرح ماحول بناتے ہیں اس طرح یہ جملے نکلتے ہیں، تو جب کوئی بھی ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر ڈسٹرب ہونے کے بعد مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور پھر تقریر کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، یہ تو دل کا درد ہے۔ میں کوئی تقریر کرنے بھی نہیں آیا، میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، اور نہ میں تقریر کرنا کوئی علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ کے سامنے فکری بات کر رہے ہیں۔ میں صرف ایک جلا ہوا دل جو ہے نا جب چیختا چلاتا ہے، بس وہ یہی آؤ بکا ہے، بس یہ دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے۔ ایک بار درود شریف پڑھنے، اب کوئی آواز نہیں کرے گا، سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ سلیگوڑی والوں تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا، اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سن رہے ہیں، محفل میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے، مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ممبر پہ، آپ لوگ کھڑے رہ کے سن رہے ہیں، میری دعا ہے۔ اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے۔ میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے، حضور کی محبت میں کھڑے، حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھوڑی دیر سن لو، ایک بار سب درود شریف پڑھیں، اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے، سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتا، مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو۔ اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی، آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام، اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے تو بھی میں کامیاب رہوں گا۔ میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اپنے دل سے، اپنے دل کو جج بنا کر، اپنے دل کو مفتی بنا کر، اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر، اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے، یہ چیف جسٹس بنا کر، اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھئے کہ ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہم حضور کے وفادار ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بھائی بتا، ذرا غور کر، اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی، رومال دیا، میں نے دے دیا، میرو قادری نے دے دیا، علامہ صاحب نے دیا، مولانا نے دیا، نقیب صاحب نے، ذیشان برکاتی صاحب نے دیا، شبیر بھائی نے دے دیا، کسی نے دیا، تاج الشریعہ نے دیا، مفتی اعظم نے دیا، شیخ الاسلام نے دیا، غازی ملت نے دیا، جس کوئی بزرگ مانتے حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا، جس کوئی بزرگ مانتے ہو، بالکل انہوں نے کچھ دیا، آپ نے پیر کا تحفہ سر پہ رکھا، آنکھ پہ رکھا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی، بہت سلام ہے، بہت سلام ہے، بہت پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو۔ اور پیر کا تحفہ، پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا، پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا، تو بھی آپ کہتے ہیں یار تحفہ بھی بے مثال، لانے والا بھی بے مثال، اور آپ نے اس کو رکھا، کبھی آپ اس کو بیت الخلاء میں پہن کر نہیں گئے، کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں، کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں، تمہیں سلام ہے بھائیو، لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، قبر میں لے جانے کا پلان ہے، بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو، اے دور ہٹ، بچوں کی کام نہیں، وہاں ہاتھ نہیں لگانا، بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ، وہاں ہاتھ نہیں لگانا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو، حضور کے وفادار ہونا، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا، توجہ ہے، بس یہ دل کی آواز ہے، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں۔ پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے، لیکن میں پوری ذمہ داری، پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کام بھی آ سکتا ہے، نجات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا، اللہ کی چاہت پر ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے، توجہ کرنا، کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا، مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں۔ وجہ، توجہ، دھیان دیجئے، حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں، وجہ کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا۔ اصل چیز وفا پر ہے، جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا، تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے؟ بات رسول اللہ کی وفا کی ہے، بس۔ ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا، روزے بھی کام نہیں آنا، کوئی عمل بھی کام نہیں آنا، اصل چیز حضور کی وفا ہے۔ لیکن آپ بات سنیے، پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو، اللہ نے بھی تحفہ دیا، اس کی کیا عزت کی آپ نے، اس کی کیا قدر کی آپ نے؟ اور تحفہ اللہ نے دیا، اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ کا ہے، اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ نے معراج میں لامکہ پہ بلا کے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور آئے ہو، صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اتنی دور آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے۔ آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو، اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو مت دو۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا۔
माएँ जिस मजहब में बेटी की इतनी इज्जत है कि बेटे से पहले तोहफा बेटियों को दो और फिर बेटियां बेटियां होती है। माएँ और बहनें अगर सुन रही है तो उनसे कहना चाहता हूं, ऐ मेरी बहनों, दुनिया ने तो तुम्हें चिता पर जिंदा जलाया था, शौहर की चिता पर। दुनिया ने तो तुम्हें जिंदा दफन किया था पैदा होने के बाद। दुनिया ने तो तुम्हें शैतानत कहा था, दुनिया ने तो तुम्हें नहुसत कहा था, दुनिया तो तुम्हें जैव ज़िना का आला करार दिया था। अगर तुम्हारी इज्जत को किसी ने बहाल किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ आमिना का लाल है। मेरे आका ने फरमाया, बेटी को बुरा मत जानो, क्योंकि मैं मोहम्मद बेटियों का बाप बन करके आया हूँ, बेटी की परवरिश करने वाला बाप। और मैं मोहम्मद जन्नत में इतने करीब होंगे जैसे ये 2 उंगलियां करीब है। जब लोग अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दफन कर रहे थे, तवज्जो, जब लोग अपने हाथों से अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, उस वक्त एक हस्ती थी जो अपनी बेटी की आमद पर उठ करके खड़ी हो रही थी और कह रहे थे, फिदा की उम्मी वाबी या फातिमा, फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। गौर तो फरमाए, तवज्जो तो फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया, महबूब इतनी दूर आए हो, तोहफा लेकर जाओ, मेरे बंदों के लिए तोहफा मेरी तरफ से ले जाओ, अपने हाथ से देना। वो तोहफा क्या था? नमाज। नमाज नमाज का तोहफा था। अब बताओ, पीर के तोहफे की इतनी इज्जत है, अल्लाह के तोहफे की क्या इज्जत है? पीठ के पीछे फेंक दिया ना अल्लाह के तोहफे को, पीठ के पीछे फेंक दिया, डाल दिया पीठ के पीछे। दोस्तों के लिए टाइम है, बीवी के लिए टाइम है, बच्चों के लिए टाइम है। अल्लाह का वो तोहफा जो रसूलुल्लाह के हाथों दिया गया, कम से कम इन हाथों का हुजूर के वफादार होना।